الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں پھر یہ موقع دیا کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس کے مبارک گھر میں اس کی توفیق کے ساتھ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق حاضری کے ساتھ قبولیت بھی عطا فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل فرما رہا ہے اس میں سے وافر حصہ اپنی جھولیوں میں سمیٹ کر گھر لے کے جانے کی توفیق عطا کرے، اور جو رحمتیں اور برکتیں ہمیں آج میسر آئیں اللہ ہمارے لیے تا دم آخر اور ہماری اولادوں کے لیے تا قیامت ان کو جاری و ساری فرمائے. ہمارا جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں جو گزشتہ جمعوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے، آج اس میں سے آخری نصیحت اس سلسلے کا آخری خطاب ہے. میں نے ان موضوعات کی بنیاد جامع ترمذی کی حدیث 2305 آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی تھی کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں یا یہ چند احکام لے لے پھر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھے سکھائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں جناب ابو ہریرہ کو فرمائیں. ہاتھ پکڑ کر یہ 5 باتیں شمار فرمائیں، جن میں پہلی بات جو پہلا موضوع تھا ہمارا، اتق المحارم تکن عبد الناس،
حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا موضوع تھا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت میرے آقا نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت میرے آقا نے جو جناب ابو ہریرہ کو فرمائی تھی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی بھلائی پسند کرو جیسی اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں تکم مسلمہ، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آج جو پانچویں نصیحت جس کا بیان ہم نے کرنا ہے اور یہ سلسلہ اپنے اختتام پذیر کو پہنچے گا، جناب ابو ہریرہ کو میرے آقا ہم سب کے ایمانوں کی جان رب کے سونے سچے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میں نے جیسا پہلے کئی دفعہ عرض کیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات کا اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے۔ میرے آقا کلام کم فرماتے ہیں، جملے میں بھی 2 لفظ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس کا معنی سمندروں کی گہرائیوں سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر ہدایت کا نور اول تا آخر تمام زندگی گزارنے کے لیے حضور کے ایک ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے نور، حکمت اور ہدایت عطا کر دی ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ آپ چھوٹی بات فرماتے ہیں اور معنی وسیع ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا، اور یہ 5 نصیحتوں کا جو یہ سلسلہ ہے یہ سمندر ہے، اور میں تو زیادہ بات کر ہی نہیں سکا۔ آپ کی خدمت میں ان موضوعات کے ساتھ چند حدیثیں پیش کر سکا، چند باتیں خدمت میں عرض کی، جبکہ یہ 5 ان کی وضاحت کے لیے یقین جانیے جب رابطہ کرنے کی میں نے کوشش کی حضور کے ارشادات سے، تو ایک ذخیرہ موجود ہے ہر ایک موضوع کے اوپر، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں آج اپنے تو اپنے صحیح پرائے معاشرے بھی جو ہیں، جو کفر کے معاشرے کے لائے جاتے ہیں، ان میں بھی یہ نصیحتیں عزتوں کے لائق ہیں، اور اعلیٰ اور اچھا معاشرہ ان باتوں کو ترویج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ میرے آقا کو اللہ نے شان عطا کی ہے، اور یہ میرے آقا کا اللہ نے ایسا اسوہ حسنہ بنایا ہے جو قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کا نور ہے، اور اسی پر قائم رہ کر انسان اچھے معاشرے کو قائم کر سکتا ہے اور اسی پر عمل کے ساتھ رب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جملہ تو چھوٹا ہے لیکن بات کی گہرائی بہت بڑی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر نصیحت موجود ہے کم ہنسنے کی۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہنسنا بالکل ہی کفر ہے، نہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراہٹ فرمائی ہے، تبسم فرمایا ہے، اور بعض چند موقعوں پر روایات ملتی ہے جہاں پر ضحک جس کو آپ کہتے ہیں نا ہنسنا، جس میں ہلکی آواز ہو اور دانت ظاہر ہو جائیں، تو یہ حضور سے ثابت ہے، لیکن میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہنسنا ثابت نہیں جو آج رائج ہے، کہ جس کو آپ کہکا کہتے ہیں، جس میں آپ کا تالو نظر آتا ہے، اور ایک مجلس میں غیر سنجیدہ آدمی، یہ تو ایک طرف حقیقت ہے نا جو اب ہم حضور کے ارشادات کو سننے لگے ہیں، یا میں آپ کو سنا کر یہ سبق ہم یاد کرنے لگے ہیں اور اس پر عمل کی ہم امید کرتے ہوئے کہ اللہ توفیق دے گا، سن کر عمل کی اللہ توفیق دے گا، یقین کرتے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تو ایک بات دینی ہو گئی نا. اگر آپ دنیا داری کے اعتبار سے بھی جائیں تو آج دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں, جو صاحبان منصب ہیں, جو صاحبان ثروت ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں جی یہ ارب پتی بزنس مین ہیں, جن کے آپ نام لیتے ہیں, یا جناب یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں, ان میں بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسلام سے یہ خوبی لیتے ہوئے, یعنی یہ ہنسنا, کہکا لگانا کسی سنجیدہ آدمی کے اندر چیز موجود نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کہکا نہیں فرمایا. اور یہ کہکا ایسی چیز ہے کہ آپ نماز میں اللہ کے حضور توحید کی عبادت کر رہے ہیں, آپ ہنسنا شروع کرتے ہیں, بالغ آدمی, آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کا تعلق اس حد تک ہے. اور یہ موضوع اس لیے ضروری بھی ہے آج کہ ہماری امت پر اور ہماری قوم پر بالخصوص پاکستان پر لاکھوں مسائل سر پر ہیں, اندھیروں کے بادل ہیں, لیکن قوم ہنسی مذاق سے باہر نکل نہیں رہی. ہمارے بھائیوں کو فلسطین سے لے کر کشمیر تک قتل و غارت ہے, خون بہایا جا رہا ہے. ہماری گردنوں کو کاٹ کر کہکے لگائے جا رہے ہیں. ہمیں ذلت و رسوائی میں ڈبو دیا گیا ہے. حرمین طیبین جیسی مبارک سرزمینوں پر آج یہود کے قانون لاگو ہو رہے ہیں اور امت ہنس رہی ہے. امت کے معاملات تو چھوڑیں, اعلیان پاکستان کی بات کر لیں کہ آپ کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جتنے نیوز چینل ہیں وہ آپ کے سیاسی مسائل کو بھی کس طرح اجاگر کر رہے ہیں کہ ساری امت میں سے چن چن کر غیر سنجیدہ آدمی نکال کر, بھانڈ کو نکال کر بطور انسان تذلیل نہیں کرنے لگا. انسان کی اپنی قدر و منزلت ہے, لیکن جو ان کا پیشہ ہے اس کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس شخص کو آپ بھانڈ کہتے ہیں, جس کو جگت والا کہتے ہیں, جس کو آپ ذلیل اور رسوا دوسرے کو کرنا والے کہتے ہیں, ان کو بٹھا کر قومی مسائل کے اوپر ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے اور بتایا یہی جاتا ہے کہ ہم سیریس ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں مسائل پر. لیکن کیسا معاملہ آ گیا کہ جگت بازی کر کے, ہنسا کر, تہمت لگا کر, دوسروں کا مذاق اڑوا کر آپ قوم کو سلا رہے ہیں, ان کے جذبے کو مار رہے ہیں اور ان کو آپ مراسی بنا رہے ہیں. لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن چیز یہی ہے. آپ کوئی ٹی وی چینل اٹھائیں, جتنے خبروں کے اب ذرائع ہیں سب مراسیوں کے ہاتھ میں ہیں. ہنسا جا رہا ہے, تنقید کیا جا رہا ہے اور ایک چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ وہ تہمتیں ایک دوسروں پر لگا رہے ہیں, عیب نکال رہے ہیں, کسی کے جسم کا عیب نکال رہے ہیں, کسی کے بولنے کا عیب نکال رہے ہیں, کسی کی آنکھوں پر, کسی کے کانوں پر, کسی کے حلیے پر. میں نے آج صبح مطالعے کے اندر ایک حدیث پاک پڑھی, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنن نبی داؤد شریف میں بھی موجود ہے, سنن دارمی میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے جی, اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہنسیں حالانکہ وہ بات جھوٹی ہے, تو ایسے شخص کے لیے تباہی تباہی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ابتدا میں بھی فرمایا تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے, آخر میں بھی فرمایا وہ شخص تباہی تباہ ہے. تباہی تباہی اس کی مقدر ہے. کس کے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرے اور کن باتوں پر ہنسائے جن کی بنیاد جھوٹ ہو. آج آپ دیکھیے یہ آپ کی قوم کا مزاج ہے کہ جھوٹ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں, ماں بہنوں کو تہمت لگا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں. اور ایک تو وقت تھا, اب تو چلو سوشل میڈیا آیا, توجہ بٹی, عالمی طور پر کوئی نیا لوگوں کو ٹائم گزارنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے مواد مہیا ہے. لیکن اس قوم پر 70 سال سے یہ ذلت بھی رائج تھی کہ لوگ سٹیج ڈراموں میں جا کر یہ تہمتیں سن کر ہنسا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے.
اور ایک دوسرے کی ماں کی گالی جو ہے وہ دی جاتی تھی اور پھر لطف اندوز ہوتے تھے کہ دیکھو اس نے کتنا خوب ہنسایا۔ حضور فرماتے ہیں جائز ہنسانا تو دور کی بات، جھوٹ کو بنیاد باندھ کر تو آپ کہیں جی میں تو خوشیاں بانٹ رہا ہوں، تم بانٹتے رہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ تباہی اور بربادی اس شخص کے لیے مقدر کر دی گئی ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے، اور دل مردہ ہو جاتا ہے اس ہنسنے سے۔ ہنسیں تو ہم تب نہ جناب ہمارا مقدر بڑا اعلیٰ ہو، معیار کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، نماز ہماری ایک نہ چھوٹتی ہو، فرائض اور واجبات پورے ادا کیے جاتے ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو۔ مسکرائیے، ہنسیے، پھر تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مرنا ہے، آپ نے کل جواب دہ ہونا ہے، اور آپ سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں خطائیں ہو رہی ہیں، پھر کس کو ہنسی آئے گی؟ پھر تو رونے کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اور جن کو دنیا میں جنت ملی تھی، جن کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر بشارتیں دی کہ رب نے تمہیں جنت دی ہے، ان لوگوں نے تو نہیں ہنسا۔ وہ لوگ تو تمسخر نہیں کرتے رہے، بلکہ ان کی سیرت پڑھیے، اور ان میں روشن نام ہے جناب مولا کائنات کا، جن میں روشن نام ہے حضرت سیدنا عمر خطاب کا، کہ سیرت نگار تحریر کرتے ہیں کہ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے نیچے دو سیاہ نالیاں پکی کالے رنگ کی بن گئی، کس لیے؟ کہ کثرت سے ہر وقت رویا کرتے، اور رو کر کیا کہا کرتے؟ اکثر آپ کی زبان پر یہ کلمہ ہوتا، اور وہ کلمہ کیا ہوتا؟ اے عمر کاش تجھے تیری ماں پیدا ہی نہ کرتی، اے عمر کاش تو ایک تنکا ہوتا، ایک رائی کا دانہ ہوتا، تجھے تیری ماں جنتی نہ، پیدا ہی نہ کرتی، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ ہوتا۔ یہ کون شخصیت کہہ رہی ہیں؟ جن کا نام عمر خطاب ہے، جن کا تعارف یہ ہے کہ حضور کہے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کا تعارف یہ ہے کہ شیطان ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ان کو بشارت دی کہ عمر وہ شخصیت ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، ایک بڑا خوبصورت مال دیکھا، پتہ چلا تو وہ عمر کا مال تھا۔ تو میں عرض کرتا ہوں جن کو جنت کی بشارت، محلات کی بشارت، شیطان سے محفوظ ہونے کی، بلکہ شیطان پر غلبہ کہ ان کو دیکھ کر شیطان بھاگے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمر تو پیدا ہی نہ ہوتا، عمر تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ ہوتا، اور غشی کھا کے بے ہوش ہوا کرتے، کلام مجید کی کوئی آیت سن لیتے، دل پر اتنا گہرا اثر پڑتا کہ غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے خوف الہی میں۔ اگر وہ لوگ نہیں ہنسے، کہکا، تمسخر، یہ اگر ان لوگوں میں نہیں ملا تو آپ اور مجھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے اندر یہ رویہ کیوں ہے کہ ہم بے پرواہ ہیں؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک حدیث میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں کبھی اپنے بندوں پر دوہرا خوف اور دوہرا امن جمن نہیں کرتا۔ فرماتا ہے میں جمع دونوں چیزیں اکٹھی نہیں کرتا۔ اگر وہ دنیا میں بے خوف ہو کر جیتا ہے تو آخرت کے دن میں اس کو خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں رنگ رلیاں مناتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، میں اس کو آخرت میں خوف میں مبتلا کروں گا، اور جو اس دنیا میں خوف میں جیتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو آخرت کے دن خوف سے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو یہ کیسا تمسخر، کیا قوم کا مزاج کہ حضور فرمائے فقط ہنسانے کے لیے بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو تباہ و برباد ہے وہ شخص، اور تباہ ہی تباہ ہے، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اور ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی 82 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلٌ، اللہ نے لفظ استعمال کر دیے، لیکن یہ قوم نہیں سمجھ رہی۔ جس قوم کو آج آنسو بہانے ہیں وہ قوم ہنس رہی ہے، وہ مراسی بن گئی ہے، وہ بانڈ ہو گئی ہے،
وہ پسپائی اور ذلت میں چلی گئی ہے، ہدایت کوئی نہیں۔ اور یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مساجد، مدارس ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو علماء ان ممبر کو سٹیج ڈراموں کی طرح بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ مزہ حضور فرماتے تھے۔ حضور مزہ جو فرماتے تھے نا، وہ کیسا پیارا تھا کہ میں مثال دوں کہ ایک بڑھیا حضور کے پاس تشریف لائیں، حضور کی بڑھی صحابیہ تھیں، تو آپ نے ان سے یہ مزہ فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ اس نے عرض کیا حضور پھر کہاں جائیں گی بوڑھی؟ اور تو حضور نے ان سے یہ مزہ فرمایا اور پھر آخر میں وضاحت فرمائی کہ سارے جوان ہو کر جائیں گے جنت میں، بوڑھا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ آپ جو مذاق کرتے ہیں وہ تو اخلاق کی حد سے گرا ہے۔ وہ تو بات آپ جو منبر پر بیٹھ کر کرتے ہیں وہ تو آپ اپنی عورتوں کے سامنے، بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اور وہ ممبروں پر بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسانہ کوئی جو آج کریں، قوم کی خدمت نہیں کر رہے، قوم کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، اور ان سے جذبہ ایمانی چھین کر ان کو بے پرواہ کر رہے ہیں، خوف خدا سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا يَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کیوں زیادہ روئیں؟ کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ بھائی جو کر رہے ہیں وہ بدلہ کل ملنا ہے، جب تک آنسو نہیں بہنے لگے نا ہدایت نہیں آئے گی۔ اور میں جلدی سے ایک ایک جملہ عرض کر دوں، حدیثیں میرے پاس بہت ساری ہیں لیکن مقصد کا ایک ایک جملہ عرض کرتا جاتا ہوں۔ سب سے بڑی بیماری یہ جو آپ اپنے اندر کہکا اور یہ لاؤبالی پن پیدا کرتے ہیں اور غیر سنجیدگی پیدا کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، تو اس میں دل کی سختی سب سے پہلے ہے۔ حضور نے جو فرمایا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جائے تو سب کچھ ختم ہے، سب کچھ ختم ہے۔ یہ آقا پاک کی ایک حدیث آج صبح سبق میں نے پڑھی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ جو ہنسنا ہے یہ دل کی سختی کا باعث حضور نے بیان فرمایا، اور پھر اس میں حضور نے بالخصوص یہ فرمایا، اور یہ جملہ بس سماعت کیجئے کہ آقا فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، جس کا دل سخت ہے۔ اور حضور نے فرما دیا یہ کہہ کے لگانا، یہ ہنسنا اور رونا نہ گناہوں پہ، اکڑ جانا اور اپنے آپ کو حساب کتاب سے اوپر جاننا، اپنے آپ کو بخشا ہوا جاننا، یہ ہنسی مذاق تو وہی کر سکتا ہے نا جو کہتا ہے میں بخشا ہوں، میرے اوپر کوئی جناب اثر نہیں ہوگا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ تو وہی کام کر سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سختی کا باعث ہے، اور جو شخص اللہ سے دور ہے وہی شخص دور ہے جس کا دل سخت ہے۔ ایک روایت میں ابن ماجہ کی روایت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کی سختی کی ایک وجہ کثرت سے ہنسنا ہے، کثرت سے ہنسنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نصیحت اس حدیث میں فرمائی، آپ کا فرمانے عالی شان ہے کہ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے، اور دل کی سختی آ جائے آپ کی تباہی شروع ہے۔ پھر آپ نہ حق کو تسلیم کر سکتے ہیں نہ آپ باطل کو جان سکتے ہیں۔ یہ دل آپ کا جو مفتی اندر اللہ نے جینوین ایک مفتی آپ کو دیا ہے کہ جو ہر اچھے اور برے کام پر پھڑ پھڑا کر آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ تیرا راستہ صحیح ہے کہ غلط۔ جب اس میں سختی پیدا ہو جائے، یہ پتھر بن جائے، تو پھر اس کے بعد تباہی شروع ہے۔ آپ کو حق و باطل میں فرق نظر نہیں آتا، حلال و حرام میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ تیسری روایت الترغیب اور ترہیب میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
آپ دیکھیے گا جو زیادہ تمسخر اور مراسی آدمی ہے، اللہ اس کے دل سے رونق، اس کے چہرے سے بھی رونق اٹھا لیتا ہے. اور میرے آقا کا ارشاد ہے یہ، اور یہ برحق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لعنت پڑی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے چہروں پر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے میرے آقا نے، حدیث لمبی ہے میں عرض کرتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو کیونکہ ہنسی چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے. یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کہیں میرے معنی کو، اس کہنے کو آپ غلط نہ لے لیجئے، وضاحت ضرور سنیے. ہنسنے کی بنا 3 قسمیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ تبسم، مسکراہٹ. یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ تیرا چہرہ، اس کے اثرات ایسے ہوں کہ آنے والا تجھے دیکھ کر ٹھنڈی اور میٹھی نگاہ حاصل کرے، تجھ سے مٹھاس حاصل کرے. جو میرے آقا کے چہرے مبارک کا انداز تھا، سنت تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ خوشی کے آثار چہرے پر نظر آنا. اور اس مسکراہٹ کو، تبسم کو کہا جاتا ہے جس میں آواز نہ آئے، صرف مسکراہٹ اور دندان نظر آتے ہوں. یہ میرے آقا کی سنت مبارک تھی، ہر وقت حضور کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے آقا کے غلاموں کا بھی یہی انداز تھا. ہم نے اپنے مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ دیکھی. جب بھی آیا آپ نے مسکرایا، تبسم فرمایا، کہا اہلاً و سہلاً مرحبا. آج اپنے والد گرامی کو میں دیکھتا ہوں اسی طرح مسکراہٹ. تو یہ، اس کو آپ اس ہنسنے کے موضوع میں نہ لے لیجئے گا، یہ تبسم اور شے ہے. دوسری چیز ہے ضحک، جس کی بات میں نے کی، ہنسنا اور ہنستے ہوئے آواز پیدا ہونا. یہ شاد و نادر حدیث میں حضور سے کبھی کبھار ثابت ہے، اور یہ معمولی سی آواز کے ساتھ ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے، معمولی آواز سے تو کون ہنستا ہے آج؟ جس ہنسنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہکا، انگریزی میں گگل کہتے ہیں اس کو. منہ پھاڑ کے تالو بھی نظر آئے اور پورا منہ کھولا ہوتا ہے اور شیطانوں کی طرح زور زور سے ہنسا جا رہا ہوتا ہے. تو قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا اس سے یہ مسکراہٹ کہ آپ اپنے منہ کے اوپر ایسی چیز سجا لیں کہ آنے والا دیکھ کے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اس کا کوئی مر گیا ہے، یا یہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے، یا مجھ سے یہ دور ہونا چاہتا ہے. ملنا نہیں، نہ جس کو ملنا ہے وسیع چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ. یہ آقا کی سنت ہے. اس تبسم کی بات نہیں ہے، یہ بے حیائی والے کہکے کی بات ہے، یہ غیر سنجیدگی کی بات ہے، یہ بار بار ہنسنا، تمسخر کرنا، یہ اس ہنسنے کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ دل کو سخت کر دیتی ہے. تو یہ وضاحت ضرور میری آپ گوش گزار میں کرتا ہوں آپ کے. اور اس حوالے سے میں حدیث کو بنیاد بناتا ہوں کہ تبسم اور چیز ہے اور کہکا اور یہ ہنسنا اور چیز ہے. صحیح بخاری 6092 6092 نمبر حدیث شریف ہے. ہماری ماں، تمام مومنین کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہوں. فرماتی ہیں میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے نہیں دیکھا کہ اس ہنسنے کی وجہ سے آپ کا منہ کھلا ہو یا آپ کا تالو نظر آیا ہو. فرماتی ہیں جب بھی دیکھا حضور کو تو تبسم فرماتے ہوئے دیکھا، اور جس پہ صرف آپ کے دندان ظاہر ہوتے تھے. تو میرے آقا نے اس دل کے مردہ ہو جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور میں عرض کرتا ہوں اس کے برعکس ایک بڑا ترتیب ہوتی تھی مساجد میں. آج ہم اس چیز کو تلاش کرتے ہیں. ہم نے اپنے قبلہ عالم کے دور میں ان بابوں کو بھی دیکھا ہے، مسجدوں میں آنسو کی جڑیاں لگی ہوئی ہیں، رو رہے. اور اپنے اپنے بزرگوں گھروں میں تصور کریں کہ صبح کے وقت آہوزاری کی آوازیں آتی تھیں، تہجد کے وقت آنسو، بزرگوں کی آنکھیں لال ہوتی تھیں فجر کی نماز میں، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا کام ہی رونا دھونا ہے. نہ میرے عزیز، ان کا کام رونا دھونا نہیں تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا جی جہنم سے کوئی چیز بچا سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، رب کے خوف میں جو تیرے آنسو نکلتے ہیں نا، یہ تجھے جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اور پرانے لوگوں کا آپ نے طریقہ دیکھا ہوگا کہ اکثر آنسو نکل آئے نا حضور کی عشق میں اور اللہ کی خوف میں، اللہ کی محبت میں، وہ پھر ملا کرتے تھے پورے منہ پر۔ اور اس پر میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی یہ آنسو ٹپک کر گرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں اس کی حرارت پہنچتی ہے، وہاں پر جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اس جگہ کو۔ اور آج ہم کہتے ہیں رونا دھونا، آثار مشہورہ میں یہاں تک موجود ہے، ایک روایت ہے، حضرت امام غزالی پاک اس کو لکھتے ہیں، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس پر بات ختم کرنی ہے، کہ لکھتے ہیں کہ رب کے حضور میں جو خوف سے رونا ہے، یہ جو آنسو نکلتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک آگ بھڑکے گی، اور وہ آگ لوگوں کی طرف بڑھے گی جلانے کے لیے، تو لوگ اس کو واسطہ دیں گے کہ تجھے نمازیوں کا واسطہ، روزے داروں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، ٹھنڈی ہو جا، رک جا۔ تو روایات میں ہے کہ وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، رکے گی نہیں، بڑھتی جائے گی۔ اتنے میں جناب جبریل امین علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، یا محمد یہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیالہ پیش کریں گے، اس پیالے میں پانی ہوگا، تو حضور اپنے ہاتھ مبارک اس میں تر فرمائیں گے اور چند چھینٹیں اس آگ پر پھینکیں گے، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ وہ آگ تھی جو نہ نمازیوں کے واسطے سے، نہ روزے داروں کے، نہ عبادت گزاروں کے، ہزار واسطے ڈالے جائیں گے، ٹھنڈی نہیں ہوگی، لیکن جب میرے آقا وہ چھڑکاؤ کریں گے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پوچھا جائے گا یہ کیسے آنسو ہیں، یہ کیسے پانی ہے، یہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ یا جبریل سے یہ روایت میں لکھا ہے کہ حضور پوچھیں گے جبریل یہ کیسا پانی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امتیوں کے وہ آنسو ہیں جو رب کے خوف میں بہتے رہے ہیں، مجھے یہ جمع کرنے کا حکم تھا اور آج کے دن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حکم تھا۔ اور پھر ہنسے تو وہ جناب جو اللہ کی مرضی کے مطابق جی رہا ہو، اور جو جیتے رہے وہ بھی خوف میں رہے کہ پتہ نہیں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رد نہ کر دے۔ یہ دل کے جذبے کی انما الاعمال بالنیات، اس ذرا سا نیت اور اخلاص میں فرق پڑا، کیا پتہ جو 1000 نمازیں پڑھی تھیں وہ گئی فارغ، جو عبادات کا غرور تھا، ذرا سا نیت اور اخلاص میں فرق پڑا، اللہ منہ پہ واپس دے مارے، اس کا کوئی اندازہ ہے؟ تو آج قوم کو مزاج بدلنا چاہیے اور سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور حضور کی یہ جو 5 نصیحتیں میں نے عرض کی، حضور کی نصیحتوں کو اپنانا پڑے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ ہے، بڑی خوشی اور ذوق سے لوگ فلاں جناب مفکر کا، فلاں مفکر کا یہ قول ہے، بھئی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھو، ارشادات پڑھو، وہ باطن کی اصلاح کے لیے بھی ہیں، ظاہر کی اصلاح کے لیے بھی ہیں، اور اس دنیا میں بھی تمہیں بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے۔ دین و دنیا اور آخرت کی بلائیاں حضور کے ارشادات میں ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ ہیں تا دم آخر اللہ حضور کی غلامی میں زندہ رکھے، حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کرے اور اسی محبت پر ہمیں موت اور خاتمہ فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر اپنا فضل